آپ دونوں ہاتھ لگائیے نا سر, دونوں ہاتھ لگائیے نا, برکت اسی میں ہے. آپ نہیں میں ایگزیکیوٹنگ ایجنسی آپ پلیز ایگزیکٹو کونسلر کاشو صاحب کا, اس کے بعد وردی ڈپٹی کمشنر صاحب حجت الاسلام والمسلمین آغا سعید قدیم صابری صاحب, ایس ڈی ایم صاحب, بی ڈی او صاحب, آنریبل کونسلر سجاد خان صاحب, آپ سبھی لوگوں کا یہاں پر ویلکم بھی کرتا ہوں اور شکریہ ادا بھی کرنا چاہوں گا. شاید ڈی سی صاحب اس چیز سے واقف نہیں ہوں گے کہ یہ کس پرستتھیوں سے ہو کے بنا ہے یہ سینٹرز. اس میں کتنے جدوجہد کیا ہے ہمارے ایل ایچ ڈی سی کے سارے کارکنان صاحبان, اور اس میں خاص کر گراؤنڈ لیول پر جو کام کرتا ہے ہمارے ایس ڈی ایم صاحب, بی ڈی او صاحب, اور بی ڈی او صاحب کے اندر جو جئیز کام کرتے ہیں, انہوں نے کتنے جدوجہد کر کے ان چیزوں کو یہاں تک مکمل کرنے میں جو آپ لوگوں نے کوشش کی ہے, اس چیز کے لیے میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور ڈی سی صاحب کا میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں اس ڈسٹرکٹ میں. اور آپ کو شاید آپ آتے ہوئے کچھ چیزیں آپ نے نظر بھی کیا ہوگا, اور جاتے سمے بھی کچھ چیزیں نظر کریں گے, ایکسپیکٹ جب آپ کریں گے. اس جی ایس جی بلاک کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایجوکیشنل ہب جیسا ہے جناب. اور شاید آپ کو ہمارا کونسلر صاحب بخوبی اس چیز کے بارے میں بتائیں گے. ہمارا ایک چھوٹا سا, آپ کو ان کے پاس شاید وقت بہت کم ہو گیا, میں 2 منٹ ہی کہنا چاہوں گا. یہ ہمارا ایگزیکٹو کونسلر صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے, وہ بھی ڈی سی صاحب سے بھی گزارش ہے, کونسلر صاحب سے اور ایس ڈی ایم صاحب, بی ڈی او صاحب, آپ سے بھی, کہ یہ ایجوکیشنل ایک وہ تو سینٹر تو بنایا آپ لوگوں نے, بہت محنت کیا ہے ہمارا. ہم چاہتے ہیں اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کریں. اور آپ جب آج نیچے سے اوپر آتے سمے شاید آپ نے دیکھا ہوگا, تھوڑا تکلیف نہیں کا سامنا آپ نے کیا ہوگا بیشک, تھوڑا اس میں اور تھوڑا آپ کو خرچہ دیں گے تو یہ سینٹر ایک بہت اچھا سا بن جائے گا. ہمارے بچوں کے لیے ایک اور پڑھنے اور اس چیز میں بہت زیادہ دلچسپی بڑھ جائے گا جب ان کو تھوڑا فیسلٹیز اور ملے گا. میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, آپ سبھی لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, خاص کر جو گراؤنڈ لیول کے ورکرز ہیں, انہوں نے بہت محنت کیا ہے. ہمارے بی ڈی او صاحب کی قیادت میں بیٹھ کے شکریہ, بہت بہت شکریہ. انوائرمنٹ بنانا ہمارے لیے کمپلسری ہو گیا. ایسا ایک بڑا خود سٹی میں بنا ہے. یہ چھوٹا سا اسٹیپ ہی صحیح, بٹ ان شاء اللہ آگے جا کے ہمیں رزلٹ ملے گا اس میں سے ضرور, کیونکہ گورنمنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ محلہ تھا چوک سے, وہ محلہ گوما تھا. فی الحال ان دونوں محلہ کی طرف سے آپ کو بہت بہت شکریہ. نیکسٹ چلتے ہیں محلہ تھنگور کی طرف جو
स्ट्रक्चर आपका पहले से बना हुआ था। वही था, मतलब ऑलरेडी हॉल्स होते हैं हमारे पास, कम्युनिटी हॉल्स, ठीक है, तो हमने उनको डेवलप किया। तो इसको कुछ को कन्वर्ट कर दिया। जी, कन्वर्ट कर दिया, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है, तो और ज़्यादा उसके पीछे भी नहीं रहते फंडिंग करने में। ये सीसीडी में बन जाता है ना, सीसीडी का सही यूटिलाइजेशन हो जाता है। जी, कुछ इतनी बढ़िया पढ़ाई की तरफ हो रहा तो वही अच्छी चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफ़व्वज़ अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। मैं अलरिज़ा स्टडी सेंटर की तरफ से सबसे पहले आज के हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल ताजो मोहम्मद फेरोज साहब का दिल के अमीर गहराइयों से मुबारकबाद व खुशामदीद करता हूँ। उसके बाद आज के हमारे प्रोग्राम का गेस्ट ऑफ ऑनर वर्दी डिप्टी कमिश्नर कारगिल कम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल श्री राकेश कुमार साहब का हमारे इस महफिल में दिल के अमीर गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। उसके बाद हमारे ऑनरेबल काउंसलर साहब जनाब सजाद खान साहब का वेलकम करता हूँ। हमारे स्पेशल गेस्ट वर्दी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर PhD ब्लॉक डॉक्टर सरवर शहजाद साहब का मैं वेलकम करता हूँ। उसके बाद हमारी वर्दी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सांकू जनाब वसीम रमज़ान साहब का हमारे आज के इस प्रोग्राम में मोस्ट वेलकम करता हूँ। उसके बाद हमारी PhD नियाबत के नायब तहसीलदार जनाब असगर साहब का हमारे इस प्रोग्राम में महफिल में वेलकम करता हूँ। और साबिका एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सैयद काजिम इमामुल जुमा वल जमात सलेस कोट और आप तमाम लोगों का, हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल के नौनिहाल बच्चों का, बाकी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ज़ी वक़ार आवाम का दिल की अमीर गहराइयों से इस प्रोग्राम में मोस्ट वेलकम व खुशामदीद कहता हूँ। उसके बाद बिला ताखीर इस प्रोग्राम की शुरुआत के लिए तिलावत कुरान पाक के लिए मैं हायर सेकेंडरी स्कूल सलेस्कूट के नौनिहाल तौलिब इल्म नवाज आई से मदु करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ फरमा कर तिलावत कुरान पाक से इस महफिल का आगाज करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जा'a नज़रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाह या फातिमा ज़हरा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं बिला ताखीर वेलकम एड्रेस के लिए ऑनरेबल काउंसलर सलेस्कूट कॉन्स्टिट्यूंसी मोहम्मद सजाद खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ फरमा कर वेलकम एड्रेस करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, या मिर्ज़ा गालिब साहब का मुझे एक शेर याद आ रहा है, शायद उसी से शुरू करूँ। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, दोनों के लिए जहन नहीं, ये तो एक ही से हो जाए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरी अरमान पर फिर भी कम निकले। तो मैं आज के इस छोटी सी तकरीब में हमारे ऑनरेबल एक्टिंग CC ऑनरेबल EC रेवेन्यू, आज के चीफ गेस्ट जनाब फेरोज काचो साहब का, और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे वर्दी DC साहब का, और हमारे अजीज़ मेहमानान बाकी यहाँ पे तशरीफ़ जो फरमा है, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सईद कासिम साबिरी साहब, इमामुल जुमा वल जमात, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सईद हसन बुज़ुर्ग साहब, हमारे BDOT TSG ब्लॉक और SDM सांकू साहब, हमारे नायब तहसीलदार असगर साहब,
اور پیارے بچوں اور بچیوں، آپ سب کو یہاں پہ ویلکم کرتا ہوں اس چھوٹی سی پروگرام میں. اور آج کے پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے، کیونکہ آج ڈی سی صاحب کو شاید بہت مصروفیات ہیں اور جلدی سے نکلنا ہے. میں زیادہ ٹائم نہ کھینچتے ہوئے جلدی سے سم اپ کرنا چاہتا ہوں. آج کے جو پروگرام ہے یہ چھوٹا ہی صحیح لیکن امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ اسٹڈی انوائرمنٹ ہم لوگ کریٹ کرنا چاہتے تھے. الیکشن میں میرا مینیفیسٹو بھی یہ تھا کہ بھائی ایجوکیشن کی طرف ہم لوگ زیادہ جائیں گے. تو الحمدللہ اس بار ہمارا دیرینا مانگ 42 ایئرس کے بعد ہائر سیکنڈری اسکول ایٹ لیسٹ اپ گریڈ ہو گئے. اور ہمارا ہاسپٹل کا جو ایشو تھا، کئی سالوں سے اس کے جد و جہد کر رہے تھے، آغا صاحب کے زمانے سے، اس کے بعد آغا ارمان صاحب کے زمانے میں ہر کسی نے کوشش کیے ہیں. اور اس بار الحمدللہ ہمارا PHC وتھ ٹراما سینٹر ہو گئے. ایک ڈریم تھا ریڈنگ کلچر ڈیولپ کرنے کا، یہ اسی کا ایک چھوٹا سا سٹیپ ہے کہ جتنے بھی کمیونٹی ہالس ہیں اس کو لو کوسٹ میں کنورٹ کرے ریڈنگ روم میں. تو ابھی ہمارے 3 ریڈنگ رومز آج انوگریٹ ہو گئے آفیشیلی. الرضا یہ والا ہمارا ریڈنگ روم ہے، الرضا اسٹڈی سینٹر، اور الزہرا گوما والا اسٹڈی سینٹر، اور المہدی تھانچوس والا اسٹڈی سینٹر. تو ان سب کا آج آفیشیل انوگریشن ہو گیا. میں آپ سب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آنریبل کونسلر صاحب. اس کے بعد میں بلا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے گیسٹ آف آنر بردی ڈپٹی کمشنر کم چیف ایگزیکٹو آفیسر لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل شری راکیش کمار صاحب کو یہاں دعوت کرنا چاہتا ہوں. میں سر کے اعزاز میں انور جلا چاہتا ہوں. میں چراغ ہوں، دیوار ہے نہ چھت میری، ہوائیں کرتی ہے پھر بھی مخالفت میری. بہت بہت شکریہ شری راکیش کمار صاحب. ریسپیکٹڈ ہمارے ایکٹنگ CC صاحب، آنریبل کاؤنسلر صاحب، ہمارے گیسٹ صاحب، جتنے بھی ریسپیکٹڈ گیسٹ ہیں، آفیسران یہاں پہ جتنے پریزنٹ ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ پریزنٹ ہیں، تھینک یو سو مچ فار دا وارم ویلکم. اور میں یوزولی انوگریشنس پہ کم ہی جاتا ہوں کیونکہ میرا مطلب کم انٹرسٹیڈ رہتا ہوں. آج میں میرا یہاں آنے کا سب سے مین پرپز تھا کہ سنس ریڈنگ روم یہاں اسٹیبلش ہو رہے ہیں، جو کہ ہمارا کہیں نہ کہیں جو کرگل کا ایجوکیشن ہے اس کو اور بڑھاوا دیں گے. اس میں بچوں کا جو پچھلی بار جو ہمارا پرسنٹیج رہا، ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی بار ہم اس کا اور اچھے لیول پہ لے کے جائیں گے. تو سنس CCDA فنڈ سے یہ جو تینوں ریڈنگ روم بنے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اچھی پہل ہوگی جو ایجوکیشن پرسنٹیج کو بڑھائیں گے. اور ہمارے یہاں کے سارے بچے، اسٹوڈنٹس پلس جو کمپٹیٹیو ایگزامس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں، وہ سب میں ان ریڈنگ رومس کا بڑھ چڑھ کے فائدہ اٹھائیں گے. یہی میری امید ہے. although میں آپ سب نے شاعری بولی، میرے کو شاعری نہیں آتی، تو وہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے چیف گیسٹ آنریبل ایکٹنگ چیف ایگزیکٹو کونسلر LHDC کارگل جناب کاچو محمد فیروز صاحب کو مدعو کرنا چاہتا ہوں. میں سر کے اعزاز میں آنر میں ون آف دی گریٹ اردو پوئٹ پروفیسر انور جلال پوری کی ایک شعر کے ساتھ سر کو مدعو کرنا چاہتا ہوں. جلائے ہیں دیے تو پھر ہواؤں پر نظر رکھو، جلائے ہیں دیے تو پھر ہواؤں پر نظر رکھو، یہ جونکے ایک پل میں چراغوں کو بجھا دیں گے. ہمارے آنریبل ایکٹنگ CC صاحب کا پورے کارگل ڈسٹرکٹ میں بلکہ اکراس دا لداخ ریویژن ایز اے گریٹ پولیٹیشین، ایز اے گریٹ اسٹیٹسمین، ایز اے گریٹ انٹرپرونر بہت ہی اچھے خاصے لگے جناب محمد فیروز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے گیسٹ آف آنر ڈپٹی کمشنر راکیش صاحب، ہمارے مہمان خصوصی میں کہوں گا آج، کیونکہ یہ ہمارے بہت ہی امپورٹنٹ انڈیویجولس ہمارے سالسکوٹ کے آغا سعید کاظم صاحب، جو ہمارے فارمر ایگزیکٹو کونسلر بھی رہے ہیں، فارمر کاؤنسلر بھی رہے ہیں، ہمارے بزرگ آغا حسن صاحب اور ہمارے آنریبل کاؤنسلر صاحب، اور یہاں پہ جتنے بھی ہمارے آفیشلس ہیں، SDM صاحب، وسیم، ہمارے BDO صاحب،
اور باقی جتنے بھی یہاں پہ ہیں، خاص کر ہمارے پیارے بچوں، آپ سبوں کو السلام علیکم۔ ابھی آنریبل کاؤنسلر صاحب فرما رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا تقریب ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے، انہوں نے بہت صحیح کہا ہے، لیکن یہ والا جو اوکیزن ہے یہ کسی بھی لحاظ سے چھوٹا نہیں ہے۔ یہ وہ اوکیزن ہے جس کے اندر میں ہمارے کارگل کا، ہمارے سالسکوٹ کا، ہمارے ڈسٹرکٹ لداخ کا جو بنیاد ہے، جو مستقبل ہے، اس کو سنوارنے کا یہ ایک تقریب ہے۔ آنے والے دنوں میں بچوں آپ لوگ ہی ہمارے کمیونٹی لیڈرز بنیں گے، ہمارے ڈاکٹرز بنیں گے، ہمارے انجینئرز بنیں گے، ہمارے فیوچر بیوروکریٹس بنیں گے، اور اس کارگل کو، سالسکوٹ کو، کارگل کو، لداخ کو اور پورے انٹائر ہمارے نیشن کو، ہمارے ہندوستان کو آگے لینے میں آپ لوگوں کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہوگا۔ اور اس کے لیے جو انیشیٹیوز لیا گیا ہے یہاں پہ آنریبل کاؤنسلر صاحب نے، یہ ریڈنگ رومز بنا کے CCDA سے کنٹریبیوٹ کر کے، تو اسی ویژن کو جتلاتا ہے۔ ہمارے بچوں کے فیوچر کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، ہمارے کرگل کو، ہمارے لداخ کو اور ہمارے دیش کو ایک بہتر ایک پلیٹ فارم پہ لے کے اس کو آگے لینے کی کوشش ہے۔ یہ ایک ایسا موقع دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے اندر میں صرف کارگل لے جموں کشمیر ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو انٹرنیشنل لیول پہ جب پروجیکٹ کرنا ہوگا، جب آگے لانا ہوگا، تو سب سے زیادہ آپ لوگ کا ہی آنے والے دنوں میں کنٹریبیوشن ہوگا۔ آپ میں سے ہی بڑے بڑے ریسرچر بنیں گے، آپ میں سے ہی بڑے بڑے سائنٹسٹ بنیں گے، آپ میں سے ہی بہت اچھے ایجوکیشنسٹ بنیں گے، اچھے ٹیچرز بنیں گے، آپ میں سے ہی بہت اچھے ایگریکلچرسٹ بھی بنیں گے، فارمرز جو بہت ہی پرومیننٹ فارمرز ہو گئے، بڑے بڑے انٹرپرینرشپ میں جب جائیں گے تو آپ لوگ ہی ہوں گے۔ اور اس کی جو بنیاد جو شروع ہوئی ہے، مجھے پورا امید ہے اس ریڈنگ روم کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر میں اور بھی ضروری چیزیں جو بھی ضرورت پڑتا ہے، میں رورل ڈیولپمنٹ سے اور DC صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آنے والے دنوں میں ابھی جو 3 ہمارے سینٹرز انوگریٹ ہوا ہے، ان کو اچھی طرح سے اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کتابوں کی ضرورت ہے، اس کے اندر میں آپ کو باقی جو کمپیوٹرز کی ضرورت ہے، اس کے اندر میں ہیٹنگ سسٹم کی ضرورت ہے، اس کے اندر میں ابھی آپ کہہ رہے تھے یہاں پہ ایک سمرسیبل پمپ کی ضرورت ہے۔ تو یہ سارے چیزیں اگر فیسلٹیز ہم دے سکیں تو بچوں کو اور بھی بہتر طریقے سے آگے لے کر ہم ان کو ایک اچھا سا پلیٹ فارم دے سکتے ہیں۔ تو اس میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ کا جو سمرسیبل والا ایشو ہے آسا، یہ تو ہم امیڈیٹلی کروا دیں گے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سینٹرل ہیٹنگ والا ہے، اس میں آنریبل کاؤنسلر صاحب سے بات کروں گا، تو کس لیول پہ کہاں سے ہم کیا دے پائیں گے، وہ بھی ہم ان 3 سینٹر کے لیے ہم اس کے اوپر کوشش کریں گے۔ لیکن ہاں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا ان پہ آخر میں، کیونکہ ٹی سیپٹ کا زیادہ ٹائم نہیں، تو یہ جو انیشیٹو لیا ہے یہ پورا انٹائر سالسکوٹ کے کمیونٹی کا انیشیٹو ہے۔ اس کے اندر میں ہمارے آنریبل کاؤنسلر صاحب نے اپنا ایک ویژن لے کے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی، جس کے اندر میں ہر ایک کا کنٹریبیوشن ہے۔ اس میں آپ کا رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کنٹریبیوشن ہے، جس کے اندر میں جیسے کہ وہاں پہ اس سینٹر پہ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ ہمارے SDM صاحب کا رول ہے، BDO صاحب کا رول ہے، اس کے اندر میں ہمارے جونیئر انجینئرز کا رول ہے، اس کے اندر میں کمیونٹی کا اپنا رول ہے جو سپورٹ دے رہے ہیں۔ جو یہ کمیونٹی ہال بنی تھی، اس کے اندر میں اسپیس دیا گورنمنٹ کو، تو وہ سارے چیزیں کنٹریبیوٹ ہو کے یہاں پہ پہنچے ہم لوگ۔ تو مجھے پورا امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح ہر کوئی اپنا رول، ہر کوئی، چاہے وہ ہمارے سالسکوٹ کے عوام ہو، چاہے یہاں پہ جو ہمارے علماء کرام ہو، چاہے یہاں پہ ہمارے آنریبل کاؤنسلر صاحب ہو، یا جو ہمارے ویریس ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان سبوں کا میں چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح بہترین طریقے سے دیکھتے ہوئے ورڈز آف تھینکس اور دعائیہ کلمات کے لیے امام الجمعہ والجماعت سالسکوٹ و سابقہ ایگزیکٹو کونسلر ارسوائل اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں کہ جناب سید کاظم صابری صاحب کو مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وبه نستعین وهو خیر المعین. ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہے، ابھی عشق کا امتحان اور بھی ہے. بہرحال بڑی خوشی کا وقت ہے. آج ہمارے کنسٹیچوئنسی سب اسکول میں آنریبل ایکٹنگ سی سی کاچو صاحب اور ہمارے ڈسٹرکٹ کرگل کے وردی ڈی سی صاحب اور ہمارے سنگو کے ایچ ڈی ایم صاحب اور ہمارے 5 گاؤں کے تحصیلدار صاحب، بی ڈی او صاحب اور جتنے بھی ہمارے معزز آفیسر صاحبان ہیں جن کا میں نام لینے میں شاید مجھے اکثر کا نام یاد بھی نہیں ہے کیونکہ میں اس وقت اتنا رابطے میں نہیں ہوں. بہرحال ان سب کا میں اس کنسٹیچوئنسی میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایک آئی ایس افسر ہمارے درمیان میں ہے. وہ ایک جوان میرا بیٹے کی برابر ہے. تو آئی ایس افسر کا مقام کیا ہوتا ہے اس کا آپ کو اس کا ویلیو اور اس کے اقدار کو سمجھنا چاہیے. آئی ایس افسر یعنی پورے انڈیا میں سب سے فرسٹ اور سب سے بڑے مقام کے مالک ہوتے ہیں. وہ اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، اپنی صلاحیت اور اقدار کی وجہ سے، اور ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز میں احساس ناامنی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک آئی ایس افسر سب چیز کو حتیٰ ڈسٹرکٹ کے سیاست کو بھی وہ مینیج کر سکتے ہیں اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے سب کو ایک مینیج کر کے سب کو صحیح راستے میں ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آئی ایس افسر کے قدم رکھتے ہی ڈسٹرکٹ میں کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہیں ہوتے، امنیت ہوتے ہیں. جس کا میں نے پہلے جس زمانے میں ایگزیکٹو کونسلر تھا، ایک آئی ایس ایک کیس یعنی ایسے ان کو میں نے کہا تھا جب دنیا میں کسی نے جنم لیتا ہے تو اس کے جنم لیتے ہی گھر میں برکت آ جاتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں یہ بچہ بہت بابرکت ہے. جب کسی بچے کے آنے سے پورا گھر میں اس کی بیمار پھیل جاتے ہیں اور ناامنی پھیل جاتے ہیں، ان کے گھر میں پریشانی آ جاتے ہیں. تو اسی طرح ڈسٹرکٹ میں بھی ایک آئی ایس افسر آنے کی وجہ سے پورے ڈسٹرکٹ کے لوگ آرام سے سو سکتے ہیں، آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں. ان کے موجودگی میں احساس ناامنی کرنا ہماری بھول ہے اور ہماری جہالت کی علامت ہے. لہٰذا ایک آئی ایس افسر کیونکہ خود کا مقام بھی بڑا ہے تو اس کے لیے وہ ایک اچھے ایجوکیشن کے ساتھ ایک اچھے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اسی طرح اپنے ڈسٹرکٹ میں بھی روڈ کے لیول سے ہو، ایجوکیشن کے لیول سے ہو، باقی ڈیولپمنٹل لائن میں جتنے بھی ایکٹیویٹیز لائن میں ہو وہ سب سے پرفیکٹ اور سب سے امپورٹنٹ ایڈوانس دیکھنا وہ پسند کرتے ہیں. اس لیے ڈی سی صاحب کبھی بھی راستے کو مثلا ہمارے روڈ کو کھڈے میں دیکھنا پسند نہیں کریں گے کیونکہ روڈ میں کھڈا ہوتے ہیں، کبھی کھڈے میں روڈ ہوتے ہیں. آج ہمارے روڈ کا حالات بھی ایسے ہیں. تو اسی ساتھ ان سب چیزوں کا میں خیال رکھتے ہوئے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہمارے آئی ایس افسر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصاً ہمارے کاچو فیروز صاحب ہمارے ایکٹنگ سی سی ہے، ان کے ساتھ ہم نے کام بھی کیا تھا اور ان کے ساتھ ہمارے رابطے میں ہیں. تو اس لیے آئی ایس افسر کے ہوتے ہوئے وہ رسپانسبلٹی ہوتے ہیں، وہ چھوٹے اور بڑے کو سب کا خیال رکھتے ہیں، کسی کو چھوٹا سمجھ کر اگنور نہیں کرتے ہیں. یہ آئی ایس افسر کا خیال ہوتا ہے. اور باقی جو پروموشنز ہوتے ہیں نا ان کا فرق یہی ہے، وہ کرسی ملتے ہی چھوٹوں کو چھوٹے کے ساتھ کہتا ہوں. ایک جوان ینگ آئی ایس افسر جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں آئے ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے ہمارے کسی بھی کاموں میں کمی نہیں آنا چاہیے اور خصوصاً اس ہمارے کونسل بھی اسی سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان کی وجود سے اور ان کی ایبلٹی سے اور ان کی صلاحیت سے ہمارے کونسل بہترین فائدہ اٹھائیں گے اور کونسل بھی بہترین طریقے سے چلا سکے. لہٰذا میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے کہ آپ نے یہ ریڈنگ روم جو ہمارے کونسلر صاحب نے سجاد خان صاحب نے ہمارے گاؤں میں بنائے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جس وقت ہمارے یہاں پر آنا تھا اس وقت میں تھا یہاں پر جو 700 کنال پر مشتمل ہیں. اس وقت یہاں پر وائس جو آئے تھے
उन सब के मौजूदगी में यहाँ पर हमने पहला मेरा खुद का भी यही प्रेफरेंस था कि हमारे बाकी एग्जीक्यूटिव काउंसिलर मुझसे कहते थे मैं वहाँ पर एक पुलिस कॉलोनी बनाऊंगा। पुलिस से मैं नफरत नहीं रखता हूँ, लेकिन पुलिस कॉलोनी बनाऊंगा, उसमें जितने भी आग के लोग हैं उसको ड्यूटी दे दूंगा, मुलाजिमत दे दूंगा। मैंने कहा मुझे पुलिस कॉलोनी नहीं बनाना है, इसको एजुकेशन कॉलोनी बनाना है। आप यूनिवर्सिटी देगा तो मैं साथ दूंगा, पुलिस कॉलोनी के लिए मैं ले जाना चाहता था। इसीलिए हमने एक मुतहरी प्राइवेट स्कूल भी खोला था, उसमें हम 19 बच्चे थे। आज 500-550 हमारे रूल है। 19 बच्चे पर हमने प्राइवेट स्कूल खोला था। आज उसी का प्रोडक्ट हमारे सज्जाद खान साहब है। तो इसी तरह से हमारे बहुत से असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं और लेक्चर बने हैं, जेई बने हैं और यहाँ पर एग्जाम बने हैं। बहुत से वहाँ इस स्कूल का रूल है।